نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے، دین کی محبت عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ، کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک چیز ہے اور دین کی سمجھ دوسری چیز۔ جتنے بھی والدین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے محبت دیتے ہیں، یعنی دین کی محبت ان کو دیتے ہیں، وہ اپنے دین سے ایک لگاؤ ضرور رکھتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ لگاؤ ایک چیز ہے لیکن دین کی سمجھ دوسری چیز ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے خیر کثیر سے نوازتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ بھی دیتا ہے، اور دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس سے یہ زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اگلی زندگی بھی آسان ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صفوان بن عسیان کی خدمت میں زید بن بدشن جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں سفیان بن عسان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی گھر سے نکل کر کوشش کرنے والے کے لیے علم کی مجلس میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی رحمت کا سبب ہے، اور فرشتوں جیسی جو مخلوق ہے، اتنی عظیم مخلوق ایسے انسان کے لیے کیا کرتی ہے، اپنے پر جو ہے پھیلا لیتی ہے، اس کے لیے پر اپنے جھکا لیتی ہے، ان کے لیے پر پھیلاتی ہے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کی عزت اور توقیر کے لیے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ یعنی ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں، لیکن جو علم حاصل کرتے جاتے ہیں ایمان کے درجے بھی بلند ہوتے جاتے ہیں، اور جو علم کے درجوں کے بڑھنے سے ایمان کے درجے بڑھتے ہیں تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایسے ہی نا، جتنا ہم علم حاصل کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شعور ہم میں بڑھے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ تو اصل عزت انسان کو مال سے نہیں ملتی، پھر کس سے ملتی ہے؟ علم حاصل کرنے سے۔ یعنی دنیا کا کوئی جاؤ وقار نہیں، اللہ کے ہاں انسان کی عزت تقویٰ کے ذریعے ملتی ہے، اور تقویٰ کس کے ساتھ آتا ہے؟ علم کے ساتھ ہی آتا ہے۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نام بھی ہے، اور علم والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بے شک خبردار دنیا ملعون ہے، یعنی جو جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں لعنت زدہ ہے، رحمت سے دور ہے۔ ملعون یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اور اس کی تمام چیزیں بھی ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ البتہ اللہ کا ذکر، اس کی جو معاون چیزیں اور عالم اور متعالم، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے وہ عالم اور متعالم۔ عالم کون ہے؟ جو علم دے رہا ہے، متعالم جو علم طلب کر رہا ہے، یعنی علم حاصل کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ انسان سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک توفیق نہیں فرمائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کا دین نہیں سیکھ سکیں گے۔ اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں انہیں جو اپنے کام نپٹا کر دور دور سے آتے ہیں اور یہاں پر
اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کا شوق ہی آپ کو یہاں تک لے کر آتا ہے۔ تو اللہ استقامت دے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہر قدم پر فرشتے اپنے پر بچھائیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج سے 5واں پارہ۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی۔ شوہر والی عورتیں کون سی ہیں؟ شادی شدہ عورتیں، یعنی شادی شدہ عورتیں جو ہیں ان پر دوبارہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یا لونڈیاں کون سی ہوتی ہیں؟ جو جنگ میں ہاتھ آتی ہیں۔ تو لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور ان کے علاوہ تمہاری سب عورتیں حلال کر دی گئیں، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، یعنی مالوں کے بدلے میں طلب کرو، یعنی مہر ان کا ادا کر دو، اس حال میں کہ نکاح کرنے والے نہ ہو اور بدکاری کرنے والے ہو، پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کے جو ہے حق مہر مقرر کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر عورت مہر چھوڑ دے یا کمی بیشی کر دے تو یہ اس پر ہے، اور اس میں سے کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر لے۔ تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی وہ بھی انسان ہے اور تم بھی انسان ہو۔ چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو، یعنی لونڈیوں کے جو مالک ہیں وہی ان کے ولی ہیں۔ ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر جب نکاح میں چھپے دوست بنانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی چھپ کر کسی کو ملنے والی نہ ہو، غلط کسی بھی بات میں پڑھنے والی نہ ہو۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کرے تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے، یعنی جو آزاد عورت کی سزا ہے لونڈے کی سزا اس سے آدھی سزا ہوگی۔ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے، یعنی عورتوں کے معاملے میں حلال و حرام کو واضح کر دے، اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا، یعنی کیا ہو جاؤ؟ گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کرتے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانا کیسا کھانا ہوتا ہے؟ یعنی یتیموں کا مال لوٹ لینا، اس کو غلط طریقے سے کھانا، سود کھانا یا رشوت لینا، چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، یہ سب باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے، سوائے اس کے کہ تمہارے آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی مسلمان بھائی کو جو اس کا حق ہو اس کے ذریعے سے اگر وہ کر لے تو اس طریقے سے تجارت وہ حلال ہے۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، اور مسلمان بھائی جو ہے مسلمان بھائی کو نہیں مار سکتا، یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے۔
یعنی بڑے گناہوں سے بچ کر کیا ہوگا، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہم سے دنیا میں ہوتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، اس طرح کے جو گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ، اگر ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے اور کفر نہیں کرتے، تو اگر اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچاتا ہے تو چھوٹے گناہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہمیں، اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کرے گا۔ کون سی باعزت جگہ ہوگی؟ جنت۔ اور تم اس چیز کی تمنا کرنا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرنا شرعاً واجب ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے کو پسند کرتا ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت برائی کے مٹائے جانے کا انتظام ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہمیں وارث بنائے، اس میں سے بھی جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ جائے، اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی ان کے ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، یعنی نہ رہنا چاہتی ہوں وہ تمہارے پاس، تو تم ان کو سمجھاؤ، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے تو پہلے انہیں سمجھاؤ، تو ان کو بستروں میں چھوڑ دو، یعنی ان سے الگ رہ لو، اور ان کو مارو۔ مارنا کیسا مارنا ہے؟ یہ وہ مارنا نہیں ہے جو آج کل مرد اکثر عورتوں کو مارتے ہیں، یہ ہلکا سا مسواک کے ساتھ مارا جا سکتا ہے، یا ہلکا سا تھپکی ماری جا سکتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، یعنی اس کے بعد اگر وہ سیٹ ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو پھر اس کو ستانے کے لیے راستہ تلاش نہیں کرنا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ تم اگر عورت کو کمزور سمجھ کر ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے، یعنی وہ تم سے بھی بڑا ہے۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصب شوہر کے رشتہ داروں میں سے ہوگا اور ایک منصب بیوی کے رشتہ داروں میں سے ہوگا، یعنی اگر تم آپ دونوں میں مطلب نہیں مسالمت ہو رہی تو کیا ہوگا کہ ایک شوہر کے رشتہ داروں میں سے منصب کھڑا کیا جائے گا، اور ایک منصب کہاں سے ہوگا؟ عورت کے رشتہ داروں میں سے ہوگا۔ تو اگر منصب بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، یعنی اگر وہ بھی اس کے بعد صلح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جن کے تمہارے مالک دائیں ہاتھ ہیں۔ یعنی جو اجنبی ہمسائے کون سے ہیں؟ کہ یعنی جن کو آپ لوگ نہیں جانتے لیکن وہ ہمسائے ہیں، یا جیسے سفر کرتے ہوئے کوئی ہمارے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہے وہ بھی ہمسائے میں ہی آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جو رشتے دار ہمسایہ ہو تو اس میں کسی بھی ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں تو ہمیں 2 پوائنٹ ملتے ہیں، اس کے یعنی دگنا ثواب ملتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہے، یعنی دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھتا ہوتا ہے، اور نہ اسے سلام کرتا ہو، نہ مسکرا کر بات کرتا ہو۔ اور حالانکہ یہ جتنے بھی رشتے بتائے ہیں، یتیم، مسکین، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے، مسکرا کر بات کرنی چاہیے، مسکرا کر کلام کرنا چاہیے، آتے جاتے سلام کرنا چاہیے۔
اور یہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں. ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے. یہ کیسا آدمی ہوگا جو ایمان نہیں رکھتا اور خرچ بھی کس طرح سے کرتا ہے؟ ریاکاری سے خرچ کرتا ہے. یہ شخص منافق شخص ہوگا. اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے. اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب دیکھنے والا جاننے والا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا, اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس ایک بہت بڑا اجر دے گا. یعنی ایک تو نیکی کو دگنا بھی اللہ تعالیٰ کرے گا, تب بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 700 دفعہ بار بھی بڑھا دے گا, کبھی ایک نیکی کو 1,00,000 درجے بھی بڑھا دے گا. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے. یعنی قیامت کے دن امت محمدیہ کو کیا کیا جائے گا؟ نبیوں پر گواہ رکھا جائے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دیں گے. اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, رسول کی نافرمانی کی, تمنا کریں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی چھپا نہ سکے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو, جہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو. یعنی نشے کی حالت کون سی حالت ہے؟ جس میں انسان کچھ بھی ایک دوسرے کو بات نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں سکتا. تو وہ نماز میں جو پڑھے گا کیا اس کو سمجھ جائے گی؟ وہ بھی نہیں سمجھ آئے گی. تو اس لیے اس وقت نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ کہہ کر نماز کی ممانعت کر دی گئی ہے. اسی طرح جب ہمیں نیند آ رہی ہو تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تب بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اس وقت بھی کہا گیا ہے پہلے نیند پوری کر لو, کیونکہ یہ نہ ہو کہ نماز میں انسان اپنے لیے کوئی بددعائی نہ کر لے. اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو, یہاں تک کہ تم غسل کر لو, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائی حاجت کے لیے آیا ہو تو تم نے عورتوں سے مباشرت کی اور بھی پانی نہ پاؤ, پھر کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کرنے کا کیا طریقہ کسی کو آتا ہے؟ بتائیں کیسے؟ گزو کر لیں مٹی کا ڈھیلا لے یا کہیں بھی مٹی ہے وہاں پہ ایسے ہاتھ لگائیں, مٹی کو ایسے جھاڑ دیں, جھاڑ کے ایک دفعہ منہ پہ اور ایک دفعہ ہاتھ پہ. یہ آپ کا تیمم ہے. یعنی اس سے انسان جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے. مٹی پانی نہ ملے یہ اس صورت میں ہے. ڈھیلا ہو تب بھی یوں ہاتھ میں مسل لے اس کو, ہاتھ کو لگ جانا چاہیے, مٹی کو ہاتھ کے ساتھ لگ جائے گی مٹی تو پھر اس کو جو ہے منہ پہ بھی مارا جائے گا اور جہاں پہ بھی مارا جائے گا. ان کو باتوں سے منع کر دیا, بہت اونچی باتیں کر رہی ہیں. پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جس کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک کافی دوست ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک کافی مددگار ہے. ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں سمینا, یعنی ہم نے سنا, اسینا ہم نے نافرمانی کی. یعنی یہ کون لوگ کہتے تھے؟ منافق اور یہودی کہتے تھے سمینا اسینا, یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی.
وسما اور تم سنو غیر وسما کہ تمہیں نہ سنایا جائے، اور رائنا ہماری رعایت کرو، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہم عمل نہیں کر پائیں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہ کرنے کی نیت کے ایسے کرتے ہیں نا۔ جیسے ہم یہاں پہ اب آنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، دین کا حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، تو لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دین اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے سیکھنا، تو ہم اگر کہیں سمینا اطانا کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تو ہم پر آسان کر دے کہ ہم یہ سب سیکھ سکیں۔ یعنی اگر نماز بھی پڑھنی مشکل لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ صرف یہ کیا کرنا ہے کہ اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ ہم نے سننا ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم اطاعت نہیں کر سکتے، یعنی یہودیوں والا رویہ نہیں اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ان کو کہیں رائنا، یعنی ہماری رعایت کریں۔ وہ باتوں وہ کیا کرتے تھے؟ زبانوں کو موڑتے تھے یہ کہتے ہوئے، یعنی دین میں تان کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے سمینا ہم نے سنا، وہ اطاعنا ہم نے اطاعت کی، وہ اسما اور اب سنیے، ونظر اور ہم پر نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کے بعد تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں، جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی تھی۔ یعنی انہوں نے بھی نافرمانی کی تھی۔ ہفتے کے دن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، ان کو کمائی کرنے سے منع کیا تھا، تو لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جیسے ہمیں جمعے کا ہے کہ جمعے کے دن کیا کرو، اپنے کاروبار بند کر دو اور جمعہ پڑھنے جاؤ، تو اسی طرح ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا گیا تھا کہ ان کو کہا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ان کی شکلیں جو تھی بندر کی طرح ہو گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتے کہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان کے لیے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت جس پر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا اس کو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں گے۔ یعنی اگر ان کے پاس حکومت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ کھجور میں جو گٹھلی ہے اس کے اوپر جو شگاف ہوتا ہے، یعنی وہ جو دھاگا سا لگا ہوتا ہے اس میں شگاف ہے، تو اس کے برابر بھی اس کو کیا تھا، وہ اس کو کچھ بھی نہ دیتے۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے، یعنی نبی اور مسلمانوں سے حسد کر رہے تھے، کس بنا پر کہ آخری نبی ان میں کیوں آ گیا اور قرآن پاک ہمیں کیوں نہیں ملا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب یعنی تورات دی، اور حکمت یعنی نصیحت اور سمجھ بوجھ دی، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے نوازا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو عظیم بادشاہت عطا کی تھی۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اسے منہ موڑ گیا، اور جلانے والوں کو
جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھلائیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت سی اچھی نصیحتیں کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حکم دینے والا کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس میں پتہ نہیں چل رہا کہ شریعت کیا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، اپنی رائے کو نہیں رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی رائے کو رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لیٹ جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کرتے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو ہم نے عمل کیے وہی ہم آگے بھیجیں گے۔ پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں کیا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے تھے کہ ہم نے فلاں کا اس وجہ سے کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کر لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا، وہ کیا کہہ کر جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، انہیں واضح نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ کرنے والا تھا۔ ان تمام مشکلات کا حل کیا کس میں ہے کہ بخشش مانگنے میں، استغفار کرنے میں، تمام جو ہے مشکلات کا حل اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ بس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لے۔ جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے سے چلنے کی ہدایت دیتے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اسے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی اور حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں تو میرا دل بہت مطمئن ہوتا ہے، میں بہت پرسکون ہوتا
لیکن جب آپ سے دور جاتا ہوں تو میں کام کاج میں بھر جاتا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر پاتا کہ آپ کے پاس کیسے آؤں، آپ کو کیسے دیکھوں۔ تو مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا ہمارے معاملات؟ آپ کا تو آپ بہت عظیم ہیں، آپ کا درجہ اوپر ہوگا اور میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا جو میری اطاعت کرے گا، اگر جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے ساتھ میرا ہمسایہ بنائے گا۔ تو تم میرے ساتھ ویسے ہی ہوگے اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ محبت کیا چیز ہے؟ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ہر معاملے میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس طرح تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح نصیحت کرتے تھے تو وہ ایسے بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر کوئی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اگر ہلے تو وہ اڑ جائے گی۔ تو ہم لوگ کیسے واضح نصیحت سنتے ہیں؟ ہم ایسے مذاق بناتے ہیں چیزوں کا، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور سیریس ہو کے قرآن کی باتیں نہیں سنتے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سوچ لیں اس بارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکل پڑو، اور بلا شبہ تمہیں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور بضرور دیر لگائے گا۔ چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں اس کے ساتھ موجود نہ تھا، اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں، اے کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، یعنی قریش مکہ، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ یعنی مکہ والے کے رہنے والے مسلمان جو ہجرت نہیں کر پا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔ بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے تم ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے کرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا، کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ یعنی جب مدینہ میں آ گئے تھے مسلمان تو ان پر ابھی قتال فرض نہیں ہوا تھا، لیکن مدینہ کے مسلمان چاہتے تھے کہ ہم کافروں کے ساتھ قتال کریں۔ تو دوسرے ہی سال پہلے جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فوری کیوں اتنے زیادہ جنگیں شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ پرامن رہنے دیتے ہیں یہاں پہ۔ تو اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا، کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا سامان بہت کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط کرے یہ والی بات کہہ کے۔ تو جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ جائے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر تم کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہو تو تبھی تمہیں موت آئے گی، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت آ کر ہی رہنی ہے۔ تو اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے، جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ
تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فعل تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، نصیحت دینا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، یعنی منافق کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کے بات کے بارے میں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے تو صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو کہتے یہ ظاہر کرتے تھے ہم کوئی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی باتیں کیا کرتے تھے باہر جا کر دوسرے جو یہودی تھے ان کو بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں جو وہ رات کو مشورے کرتے، یعنی رات کو جو مشورے ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ ہوتا تو اسے مشہور کر دیتے، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ کی رغبت دلائیں۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے بری سفارش تو اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جاتی ہے تو تم اسے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اتنا ہی لوٹا دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب لینے والا ہے۔ یعنی بدلے میں کیا، کوئی اگر سلام کرے تو کیا کرنا ہے، بدلے میں اس کو بھی سلام دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ زیادہ بات میں سچا اور کون ہے۔ اور پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، کاش تم بھی کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آنا۔ بس اگر وہ منہ موڑ لے تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہیں اور وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرح صلح کا پیغام بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لٹایا جاتا ہے تو ان میں اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہے اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکے تو تم ان کو پکڑو، جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی
مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، یہ اس کا جو ہے اس کی دید ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دید ادا کرنی ہے۔ دیت ادا کرنا جو ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق جتنی بھی وہ مقرر کرے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، حالانکہ وہ خود مومن ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ اپنی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، اسے لعنت کی ہے اس پر اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی میں سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی نعمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو جو بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس پر پورا باخبر ہے۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، یعنی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جہاد پر گئے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کو اجر عظیم میں فضیلت دی ہے، اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ کون لوگ تھے؟ جو دنیا میں ظلم کی زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کو ایمان پر جو تھا قائم نہیں رہنے دیا جا رہا تھا۔ تو فرشتے ان سے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم کہیں اور ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، چاچے یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے نہایت معاف کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پا لے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم نماز قصر کرو۔ قصر نماز کون سی نماز ہوتی ہے؟ سفر کی نماز، یعنی جو ہاف ہو جاتی ہے، یعنی 4 فرض جو ہے 2 فرض میں چینج ہو جاتے ہیں، لیکن صبح کی نماز اور مغرب کی نماز جو ہے وہ سیم رہتی ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم نمازیں قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافی تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب آپ ان میں سے موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائے۔ دوسرا کو جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ کون سی نماز بتائی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ جنگ کے دوران جو نماز ہے، یعنی نماز خوف اس کو کہتے ہیں، تو یہ جنگ کے دوران پڑھی جاتی ہے، یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اس کے پیچھے آدھے دستہ جو تھا، آدھا دستہ جنگ کرتا رہا، آدھا دستے نے 1 رکعت نماز ادا کی۔
پھر وہ آدھا ایک رکعت نماز پڑھ کر چلا گیا، دوسرا آدھا دستہ جو ہے دوسری رکعت انہوں نے پوری کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت اور باقی صحابہ کی ایک ایک رکعت ہوگی، اور جب وہ بعد میں ایک ایک رکعت جو ہے وہ پوری کریں گے۔ یہ جو ہے نماز خوف کہلاتی ہے، نماز خوف، کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ لازم ہے کہ اپنے سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھے، یعنی ساتھ میں اسلحہ بھی اٹھا کر رکھے، یہ نہ ہو کہ غفلت میں آ کر کوئی پیچھے سے حملہ ہی کر دے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑے اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو اور تم پر اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بلا شبہ تم ہمیشہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت جو ہے مقرر کیا ہوا ہے، اور اس قوم کی طاقت میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یعنی جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو مار رہا تھا وہ بھی تکلیف اٹھا رہا تھا، جو مر رہا تھا وہ بھی تکلیف اٹھا رہا تھا، یعنی مسلمان اور کافر دونوں تکلیف اٹھا رہے تھے۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ یعنی کافر اللہ سے امید نہیں رکھتے لیکن تم اللہ سے امید رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ ان کی جان سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن سخت گناہ گار ہو۔ اور وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چھپنا، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، یعنی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تو وہ چھپ کر گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں تم بھی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے گا، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کرتے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی وہ آپس میں جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی مسجد نبی میں مسلمانوں کی پارلیمنٹ بنائی گئی تھی جہاں پہ کیا ہوتے تھے، وہاں کے فیصلے کرتے تھے، اور گھریلو معاملات یا جنگی معاملات اور کے فیصلے ہوتے تھے، تو وہاں پہ منافق کیا کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کو اذیت دینے کی خاطر۔
تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور تو اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، دور کا بھٹکنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور شیطان نے کہا کہ یقیناً میرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا، یعنی وہ جو بھی بندے نیک کام کریں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ بندوں کے نیک کاموں میں سے اپنے لیے حصہ نکال لے گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں بھی دلاؤں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ کہ جانوروں کے کان کاٹ کر اس کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کے نام کا ہم نے چھوڑ دیا، یعنی وہ اپنے خدا کے نام کا چھوڑتے تھے۔ اور یقیناً میں اس کو ضرور حکم دوں گا سو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بھی ضرور بدلیں گے، جیسے آج کل بھی صورتیں بدلی جاتی ہیں۔ کیسے صورتیں بدلنے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ جیسے پلکنگ کرنا، دانتوں کی شیپ چینج کر دینا، اور آج کل تو وہ چہرے کی بھی شیپ جو ہے وہ چینج کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بھی ضرور بدلیں گے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بنائے گا تو وہ کیا ہوگا، تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، اور واضح خسارہ۔ وہ انہیں وعدے دیتا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، شیطان اس کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی جگہ کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی جنتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو یا ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جو کھجور کی گٹھلی ہے اس کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے، وہ کتنا نرم سا ہوتا ہے اور کتنا باریک بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے برابر بھی، اس دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں ان میں اسے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے سے کیا مراد ہے؟ اپنا چہرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کیا کہے، سمیعنا و اطعنا، یعنی میں نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی اور جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ کس بنا پر بنایا تھا؟ ہاں، دین پر ثابت قدم تھے، اور جتنی بھی مشکلات آزمائشیں آئیں ان میں پورا اترے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، یعنی جو یتیم عورتیں ہوتی تھیں، عورتوں کو کیا کرتے تھے، وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے تھے، ان کی شادیاں نہیں کرتے تھے یا خود نکاح کر لیتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت کی ہے، اور کمزور بچوں کو کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت بھی کی ہے کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو اس کے چکر میں تم ان کو اذیت نہ دو، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے روحی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ یعنی اگر وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں بھی کرتے تو کیا کریں، ایک دوسرے سے صلح ہی رکھیں، ایک دوسرے پر سلام بھیجنا شروع کر دیں، آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کرنے سے بھی کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کی رنجشیں اس سے دور ہو جائیں گی، اور بہرحال صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر کوئی نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ یعنی اگر ایک بیوی ہے اس کی موجودگی میں ایک دوسری سے شادی کی ہے تو پہلی کو ایسے نہ کرو کہ اس کو چھوڑ ہی دو، اس کو نہ پوچھو نہ اس کے حقوق پورے کرو اور اس کو لٹکا ہوا چھوڑ دو، یا تو اس کو طلاق دے دو یا معروف طریقے سے دونوں کو رکھ لو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا کمال حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے ہر طرح بے پرواہ ہر تعریف کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں جو دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے ہو، قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والے بنو۔ اگر تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے، چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو، تم عدل کرو، اور اگر تم زبان کی بیچ دو یا پہلو تہی کرو۔ یعنی یہ کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ گواہی کے بارے میں۔ اگر کوئی گواہ ہے تو کیا کرے، گواہی چھپائے نہ بلکہ صاف صاف گواہی دے، چاہے اس کا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ مالدار ہے اس کے مال کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ وہ گواہی کو چھپا لے، تو نہ ہی ایسے کرے کہ گواہی کو چھپانے کی زبان کو بیچ دے، یعنی ایسے بات بیان کرے کہ وہ بات کچھ ہو اور کچھ کی کچھ ہو لگے، یا پہلو تہی کرو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے سے نازل کی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ ان کو بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یعنی جو شخص ایمان کے بعد کفر میں چلا جائے گا تو ایسے شخص کی کیا ہے، معافی جائز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعات دردناک عذاب ہے، وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، جب وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔
اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے۔ بلا شبہ تم بھی اس وقت انہیں جیسے ہو کہ جیسا اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہوں گے، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں پائے گا۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کا دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا نہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم، یعنی دکھاوے کی نماز ادا کرتے ہیں، دکھاوے کے نیک اعمال کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں ذکر کی، وہ درمیان ہی میں ڈاما ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔